جیسے ہمارے عزیز خاص نبی رہے سرکار صدر الشریعہ خلیفہ حضور محدث کبیر، وہ حضور محدث کبیر کے بھتیجے بھی ہیں، اور حضرت ایسی شفقت فرماتے ہیں کہ جب یاد آتی ہے تو فون کر کر بلا لیتے ہیں کہ بابو آ کر ملاقات کر، ماشاء اللہ۔ اور میرے بہت خاص کرم فرما ہے، بڑی باتیں ہوتی رہتی میری ان سے، تو حضرت علامہ مفتی وفاء المصطفیٰ قادری امجدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور مفتی اعظم جبل پور میں حضرت مفتی نعیم اختر صاحب قبلہ حنفی مصباحی دامت برکاتہم بھی تشریف لا چکے ہیں، اور بھی علماء کرام۔ جب میں نے یہ پروگرام دیا جبل پور کا تو یہ چھندواڑہ پہنچے تھے، اور تقریر تھی رد بدعات پر، اور بڑی زبردست تقریر تھی تعزیہ داری کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ تاریخ دیں، اور موضوع آپ کا رد مولائیت، رد شیعت، رد تفضیلیت، یعنی صحابہ پر بھونکنے والوں کو چیرنا پڑنا ہے۔ اب دماغ میں بٹھا لیا بھئی یہ تقریر کرنی ہے۔ جبل پور پہنچ گیا تو صبح سے جو ملاقاتیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے مسلسل ملنے آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا ایک موضوع دے رہا، ایک ٹاپک دے رہا، حضرت اس پر بول رہے۔ اب یہ تو اتنے بڑے بقرات ہیں کہ اب میری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ میں کچھ دیکھوں، لیکن بقراتی سے باز نہیں آ رہے، حضرت یہ ویڈیو پورا دیکھی، اور یہ بھی دیکھی، اور یہ بھی دیکھی، اور یہ بھی بولی، اور وہ بھی بولی، اور فلانے پیر کو بھی دھولیے، اور فلانے وہ سلیپر پہن کر اسٹیج پر چل چل کے تقریر کرنے والے موٹیویشنل اسپیکر مسٹر کاظم حیدرآبادی فضیلۃ الشیخ ماشاء اللہ، آگے چلی لگا لیا تھا، اور وہ مینگو شیک ہے، فضیلۃ الشیخ نہیں، وہ ملک شیک ہے، وہ ان کو ملاتے رہے۔ تو بہرحال اب آنے والے نے سارے ایک صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا کہ حضرت جس محلے میں آپ کی تقریر ہے تھوڑے تھوڑے سبھی پائے جاتے ہیں تو 10-10 منٹ سبھی کو دیجیے، یہ نہ بولے کہ ہم کو تو نہیں بولے۔ کل چائے کی پان پٹری پر ملیں گے، چائے کی ہوٹل میں ملیں گے تو کہیں گے آپس میں یار تھوڑا بہت ہم کو بھی ڈوز دیا گیا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، فرما دیجئے کہ حق آ گیا، باطل چھٹ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل انجام کے لحاظ سے مٹنے والا ہی ہے، چھٹنے والا ہی ہے، ختم ہونے والا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں قرآن و سنت کا تابعدار ایک ایسا گروپ قیامت تک ہمیشہ رہے گا جس کی لوگ مخالفت کریں گے، مٹانا چاہیں گے، لیکن اس گروہ حق کا کوئی بال بیکا نہیں کرے گا۔ وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہمیشہ حق گوئی سے کام لیں گے، اور اٹھنے والے فتنوں کے بارے میں امت کے بھولے بھالے لوگوں کو آگاہ فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں میں جو ہم فرقے دیکھ رہے ہیں بے شمار فرقے ہو گئے، اب تو سمجھ لیجئے کہ بھائی آن لائن بھی فتنے چل رہے ہیں بہت سارے، آف لائن تو ہے ہی، بہت سارے آن لائن، کوئی آسٹریلیا سے آپریٹ ہو رہا ہے، کوئی جرمن سے آپریٹ ہو رہا ہے، کوئی پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے، اور ان کے فالوورز بھی آن لائن ہی ہے۔ اب اس کے آگے کا جو زمانہ ہے کتنا خطرناک ہوگا۔ بڑی عمدہ مفصل گفتگو فرمائی حضرت نے، بہت جامع گفتگو فرمائی۔ یہ اولاد کو دینی تعلیم دلاؤ ورنہ خدا کی قسم تمہارے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، دین پر چلنے والی اولاد باقی نہیں رہے گی، اتنا فتنہ آنے والا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پہ ضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہاتھ میں انگارہ رکھنا تو آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ ہم وہ زمانے کی جھلک اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اسی محلے میں کتنے فرقے ہیں۔ اب آپ گریٹ سٹی کے اندر جائیے، میٹرو سٹی میں جائیے، اسمارٹ سٹی میں جائیے، بامبے وغیرہ میں، جس محلے میں میں رہتا ہوں ہر 4 قدم پر ایک فرقے کی مسجد ہے۔ یعنی اگر آپ تمام فرقوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہاں بآسانی مل جائیں گے۔
اب اس سے بھی زیادہ فتنے پیدا ہونے والے ہیں، اس سے بھی زیادہ فتنے پیدا ہونے والے ہیں۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی قرآن کریم کے بعد، قرآن کریم کے بعد اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحیح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں، جس کو اہل سنت و جماعت بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور اہل الحدیث بھی انہی 6 کتابوں کو صحیح مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں صحیح ستہ ہے، ویسے اہل تشیع کے یہاں، روافض کے یہاں صحیح اربع ہے۔ تو ہماری جو صحیح ستہ ہے اس میں سیکنڈ نمبر کی جو کتاب ہے، پہلے قرآن کریم ہے اللہ کی کتاب، پھر اس کے بعد حدیث کی 6 صحیح کتاب، جس میں پہلے کتاب ہے بخاری شریف، بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے مسلم شریف۔ بخاری اور مسلم کو ملا کر کہا جاتا ہے صحیح ہے، 2 صحیح کتابیں۔ تو اسی مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث پاک ہے، جس کو میں سنا کر اس پر چند باتیں عرض کر آپ سے اجازت لوں گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ 1400 سال پہلے آمینہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے، اللہ کے محبوب اعظم نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ حرف بحرف اس زمانے میں صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یکون فی آخری الزمان دجالون کذابون، آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی تو دجال اٹھیں گے، کذاب اٹھیں گے، جھوٹ بولنے والے اٹھیں گے، دھوکہ دینے والے اٹھیں گے۔ اب دیکھیے نبی نے ان لوگوں کو دجال کہا۔ عربی میں دجال جو ہے وہ دجل سے بنا ہے۔ دجل کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے اور پانی کو دودھ کے بھاؤ میں بیچے، تو جتنا بڑا ہوشیار یہ ہے، ڈنڈی مارنے والا ہے، ایسے ڈنڈی مارنے والے دین میں بھی پیدا ہوں گے۔ یعنی قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ اپنے خبیث عقائد کو، کفریہ عقائد کو، اپنی نفس کو، اپنے نفس کی پیروی لوگوں سے کروائیں گے، اپنے گمراہ عقیدے کی پیروی کروائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں قرب قیامت دجالون کذابون، دجالوں اور جھوٹ بولنے والوں کی ایک جماعت پیدا ہوگی۔ کیسے کیسے جھوٹے پیدا ہو گئے؟ یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے سامنے حدیث لائیں گے، حدیث۔ اب حدیث یعنی نبی کی بات۔ اب نبی کی بات کے مقابلے میں امتی کی رائے، امتی کی بات، کسی امام کا قول، کسی پیر کا قول کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدھا سادہ آدمی ایسے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو بڑے ہی بھولے، بڑے ہی نیک، بڑے ہی متقی، قرآن و سنت کے جاننے والے، عین ہا قاف بہت گاڑا گاڑا نکالنے والے، مبالغے کے قطب مینار پر کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے کر عین ہا قاف نکالنے والے آئیں گے کہ میرے بھائی ماشاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی نماز اگر محمدی نماز ہوتی، آپ کی نماز اگر مدنی نماز ہوتی۔ آپ کہیں گے بھائی میں جو نماز پڑھ رہا ہوں ایسا کتابوں میں لکھا ہے، مفتی وفاء المصطفیٰ پڑھتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا، تو جھٹ سے کہیں گے آپ نے مفتی وفاء المصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا؟ تو وہ کہیں گا بھائی مفتی وفاء المصطفیٰ کون سا اپنے گھر سے بول رہے ہیں؟ انہوں نے تو فقہ کے مسائل بتائے ہم کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو کوفہ کے رہنے والے ہیں، جھٹ سے کہیں گے اب آپ بات سمجھے، یہ نماز کوفہ والی ہے، مدینے والی نماز نہیں ہے، آئیے ہم آپ کو مدینے والی نماز سکھاتے ہیں۔ یہ لونڈے جو کالج کے اندر پڑھتے ہیں اور مجھ سے مناظرے کے لیے کھڑے ہیں، ابھی تمہاری قاعدے سے ٹھکائی کرتا ہوں، بعد میں مناظرہ کرنا،
یہ کالج میں پڑھنے والا لونڈا جس کو اردو کی چند سطریں پڑھنی نہیں آتی ہے، جس کو اگر املا لکھواؤں تو 4 لائنیں نہیں لکھ سکتا ہے، اس نے ایک آفس کھول لیا ہے، وہاں لیپ ٹاپ بھی ہے، کمپیوٹر بھی ہے، اور گوگل سے استفادہ کرتا ہے اور یہ لمبے لمبے میسج کاپی پیسٹ کرتا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، اگر 8-10 دن گوگل کی سروس بند رہی تو یہ بیچارے جتنے جبل پور کے محقق لوگ ہیں سب کے سب یتیم ہو جائیں گے۔ یہ غیر مقلد نہیں ہے، گوگل کے مقلد ہیں۔ بے شک بے شک، واہ 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 واہ، کیا جملہ۔ بہرحال لے کر آ گئے آفس میں، بڑا خوبصورت آفس ہے ماشاءاللہ، ساری کتابیں لائن سے لگی، اس کو خود پڑھنا نہیں آتا، اس کو خود پڑھنا نہیں آتا، صرف الماری میں رکھا ہے اور یہاں مسند میں بیٹھ کے بقراتی کرتا ہے، تقلید شرک ہے۔ ابے گدہ الذی خر دماغ میں ڈال کے مودہ مخصوص الناس نطفہ ناتقیب خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، یہ بتا کہ جو کتابیں تم نے الماری میں رکھی ہے اور رکھ کر بقراتی بگاڑ رہا ہے، ان کتابوں کے لکھنے والے نے تقلید کا انکار نہیں کیا، تو خالی الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کر۔ واہ 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 واہ، بھاگنا مت، مناجرہ کر کے جانا مجھ سے آج، اور مجھے بھی بہت زور سے آیا ہے۔ کوئی تو ملے، کسی سے تو ہو، سب فون ہی پہ ہو رہا ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں مفتی اختر صاحب کی طرح لوگ مجھے دیکھیں۔ ان کے سامنے ایک آیا تھا ڈپلوما لے کر، میرے سامنے آئے گا یوٹیوب کا سلور بٹن لے کر، یوٹیوب کا گولڈ بٹن لے کر، مرزا قلندر کا کوئی شاگرد ہو تو میرے اتنے ویوز ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہی آپ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ گدہ الذی نور ہے نا بھائی سننے کا، ہاں۔ تو بہرحال آفس میں لے کر دو، بڑا خوبصورت آفس ہے، کتابیں سجی ہوئی ہے اور یہ انشاء کیا ہوا ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ آفس میں لے کر آ گئے، دیکھو سنی بچہ بہکتا کیسے۔ اب یہ بچہ جس کو گھر میں ماں 1 درجن کیلے منگانے کے بعد گنتی پورے 12 ہے کیا نہیں، گھر میں بھروسہ نہیں، ضروری بات کرے اس کو بھگاتے جائے، کچھ بات کرنے کی، گھر میں اس کے غیر موجودگی میں ضروری بات ہوتی ہے۔ اب اس کو جس کی گھر میں عزت نہیں، محلے میں عزت نہیں، بلا کر ماشاءاللہ آفس میں بٹھائے، اے سی چالو کر دیے، چائے پانی، سر پہ ہاتھ کر رہے، پیٹھ پہ ہاتھ کر رہے، ایسا پیٹ میں منڈی ڈال رہے۔ میرے بھائی آپ نے نماز پڑھی، بہت اچھی بات ہے ایسے، لیکن دیکھیے رسول اللہ دین لے کر آئے اور نبی کی باتیں حدیث میں لکھی ہے، یہ سیاہ سکہ ہے، اس میں سے آپ ہمیں دکھا دیجیے ایسے ہاتھ باندھنا کہاں لکھی۔ اب بتاؤ جو پکوڑی چل رہا ہے، جو بیچارہ چائے کی دکان چلا رہا ہے، پان پٹی چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، دیہڑی پر کام کر رہا ہے، وہ حدیث قرآن جانے گا، اس کو کہیں کہ دیکھیے اللہ نے قرآن کو آسان کیا، 2 ہاتھ ہے 2 چیزیں ہیں، قرآن حدیث 2 آنکھیں ہیں 2 چیزیں، قرآن حدیث، ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث، 2 کان ہے ایک سے قرآن سنو ایک سے حدیث، 2 پیر ہے ایک سے قرآن کی طرف چلو ایک سے حدیث کی طرف۔ اس سے پوچھو زبان تو ایک ہی ہے، اس کا کیا کرنا؟ امام اعظم کو بھونکنا۔ اب بھائی اس کو بھی بڑا مرتبہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، مفتی نعیم اختر کے پاس ہمیشہ جھگڑ کے بھگاتے ہیں، اور یہ بیچارہ مجھ کو کتنا مان پان دے کر آفس میں بٹھایا اور ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں بخاری دے دیا۔ اب ایک آدھ حدیث کھولیں گے، دیکھیے حدیث میں آتا ہے ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے، ٹانگیں اتنی پھیلا لو تو قربانی کا دمبا بھی اس میں سے یعنی مسجد میں اگر 25 لوگ کھڑے ہو جائیں یا 10 آ جائیں تو 11ویں کی گنجائش نہیں ہے، ٹانگیں پھیلا پھیلا کر قبضہ کرتے ہیں مسجد میں۔ اور دیکھو آپ لوگ آمین نہیں کہتے، حالانکہ آمین نہ کہنے والا یہودی ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم امام جب والین کہے تو آمین کہو، اور تمہاری آمین فرشتوں کے آمین کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آتا؟ اس کو پوچھو نا، نبی نے کہا فرشتوں کی طرح آمین ہو، فرشتوں کی آمین سنے کبھی؟ اور سن ہی لو تو غسل فرض نہیں ہو جائے گا آپ پر؟
اگر سن ہی لو تو کیا حالت ہو جائیں گی آج. ابھی جب نبی فرما رہے ہیں تو ہی حدیث دکھا رہا ہے کہ فرشتوں کی آمین کی طرح ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب ہم کو فرشتوں کی آمین سنائی نہیں دیتی، فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ آہستہ آمین کہیں. لیکن انہوں نے اس مسئلے کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا کہ آمین ضرور کہنا چاہیے. اور ان کے نزدیک ہر شخص کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ، فاتحہ خلف الامام، فاتحہ الگ تعام سے نہیں مانیں گے لیکن فاتحہ خلف الامام پہ آستینیں چڑھا لیں گے. اچھا اب ایک بات بتاؤ، ہر شخص کو نماز میں امام کی پہلی تکبیر سے شامل نہیں ہوتا نہیں. اب امام نے جب پہلی تکبیر کہا کچھ لوگ تھے، پھر کوئی تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھر کوئی تھوڑی دیر کے بعد آیا. الحمد سب کو پڑھنی ہے، آمین سب کو چلانا ہے. اب جو تھوڑی دیر بعد آیا، امام کے ساتھ والوں نے امام کے ساتھ چلایا آمین. اب جس کی تھوڑی دیر بعد ختم ہوئی وہ چلائے گا آمین. پھر جو اور تھوڑا لیٹ آیا وہ چلائے گا آمین. مطلب پورا ٹائم آمین آمین ہی چلاتے رہو، آمین آمین ہی چلاتے رہے. پھر آپ کو دکھائیں گے، دیکھیے ہاتھ ایسے باندھنا چاہیے، ٹانگیں یہ پھیلانی چاہیے، یہ حدیث میں آتا ہے. اب بیچارہ جس نے مدرسے کا منہ دیکھا نہیں، عربی علوم سیکھے نہیں، باقاعدہ مدرسے میں بخاری پڑھانے کے لیے 8 سال کا عالم کورس ہوتا ہے. لیکن آج کل اسلام 360 نکل گیا اپلیکیشن، اور یہ کالج کے لونڈے، یہ محقق لوگ جن کو گرمی اور سردی میں کتنے ڈھیلے لینا چاہیے استنجا میں وہ نہیں معلوم. یہ لوگ ماشاءاللہ دین پر ریسرچ کر رہے ہیں، یہ لوگ دین پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ایسے ایسے لوگ محقق بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام 360 ایپ آ گیا، اس کے اندر سے حدیث دیکھ لی، اب اس کو آفس میں لے کر گئے اور اس کے دماغ میں خلل پیدا کر دیا کہ تیری یہ جو نماز ہے یہ کوفہ والی نماز ہے، مدینے والی نماز نہیں ہے. مدینے والی نماز الگ ہے، کوفہ والی الگ ہے. پھر اب بیچارہ اس کو اچھا لگ گیا کہ ہم کو تو یار حدیث دکھا دی ہے، بتاؤ، اور یہاں جاتے ہیں تو باہر شریعت دکھاتے ہیں. یہ تو ہم کو ڈائریکٹ حدیث دکھا دی. جو مدرسے میں 8 سال کے بعد پڑھائی جاتی ہے ہم کو تو پہلے ہی دن آفس میں دکھا دی. کتنے اچھے لوگ، کتنے پیارے لوگ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائیں زہر پلائیں، قاتل ڈائی شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بھاری ہے. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. اب اس کو حدیث دکھا دیے اور پھر بتائے دیکھو رفع یدین بھی بہت ضروری ہے، آمین چلانا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ بار بار انگلی رفع سبابہ یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے، فوق صدری ہی بھی بہت ضروری ہے. اب یہ دھیرے دھیرے جانے لگا. اب اس نے ان سے سن کر دماغ کو تالا مارا، لیکن تحقیق کرنے کے لیے علماء کے پاس نہیں آیا. اسے یہاں ساری باتیں جو ہے بے بنیاد معلوم ہو رہی ہے اور یک طرفہ سن کے وہ فیصلہ کرنے لگا. دھیرے دھیرے غیر مقلدین کا مذہب، اہل حدیث کا مذہب اسے اچھا لگنے لگا. ماشاء اللہ یہ لوگ تو اہل حدیث ہے. جبل پور کی سرزمین پر علماء کی موجودگی میں یہ کلیم حنفی یہ دعویٰ کر رہا ہے. اور سن لو، میں نے حیدرآباد میں تقریر کی، وسیع الدین صاحب کو 2 دن کے بعد کمبل نکالے اور نیند سے اٹھے. اچھا کلیم آیا تھا، 2 دن کے بعد چیلنج مار رہے جبل پور کے غیر مقلدوں، رات بھر میں جبل پور میں ہو جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، رفع یدین پر، آمین بھی جہر پر، رفع سبابہ پر، فوق صدری ہی پر، فاتحہ خلف الامام پر، استوى علی العرش پر، تقلید شخصی پر، جتنے مسائل ہیں آؤ اینی ٹائم موسٹ ویلکم فور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
زیادہ بکراتی ہم سے نہیں کرنا بیٹا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کو دھوس جمانا جو تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو، نئے نئے بچوں کو دیکھیے بھائی، دین تو بڑا آسان ہے، سہل ہے، مولویوں نے مشکل کیا ہے، اور یہ مولوی مرنے کے بعد میت کو پورا قرآن سناتے ہیں، لیکن زندگی میں قرآن پڑھنے سے منع کریں گے۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کر کے ڈائریکٹ سیاہ سکہ کا سیب دیں گے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، پڑھو، اپنا بیڑا غرق کرو، یعنی دین پر چلو۔ اب اس کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، دھیرے دھیرے یہ سمجھتا ہے میں اہل الحدیث ہوا۔ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو، جبل پور والوں، کوئی اہل حدیث بن ہی نہیں سکتا۔ غلط کہہ رہا ہوں مفتی صاحب؟ اہل حدیث کوئی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اہل حدیث ہو، اہل کے معنی والا، حدیث مانے رسول اللہ کے قول فعل، اس کی جو تعریف ہے، یعنی حدیث والا۔ اب اگر تم اہل حدیث ہو، سچی مچی کے ہو اور پکے ہو 16 آنے، تو اہل حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث والا، حدیث پہ چلنے والا، حدیث پہ عمل کرنے والا۔ جب میلاد کا موسم آتا ہے، ہم ترمذی سے حدیث دکھاتے ہیں، تو اس وقت یہ جھاپٹ ڈھوا داڑھا رکھنے والا، یہود چھاپ 3 میل کا داڑھا رکھنے والا، یوں بوکر کے جیسا وہ ہلا ہلا کر بولتا ہے یہ ضعیف ہے، ضعیف۔ تو معلوم بڑا حدیث ضعیف ہی ہوتی۔ پھر کسی حدیث کو کہیں گا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ مرفوع ہے، یہ مقطوع ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ ہے۔ ان سے کہو خبیثو، جب حدیث کی قسمیں ہوتی ہے تو تم مطلق اہل حدیث کیسے بنے؟ تم کون سے اہل حدیث ہو؟ صحیح اہل حدیث، ضعیف اہل حدیث، حسن اہل حدیث، مرفوع اہل حدیث، مقطوع اہل حدیث، کون سے اہل حدیث؟ نہیں سمجھے؟ سمجھا کے اٹھوں گا آج، بہت سال بعد بلائے ہو، 8 سال بعد۔ تم کون سے اہل حدیث ہو؟ سنت کی قسمیں نہیں ہوتی، سنت میں صحیح ضعیف نہیں ہوتا، ہم اہل سنت ہے۔ ہر سنت حدیث ہے، ہر حدیث سنت نہیں ہے، سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ نبی نے فرمایا علیکم بسنتی، سبحان اللہ، لازم ہے میری سنت کو پکڑو۔ کیا نبی نے علیکم بحدیثی کہا؟ تم کو کہا جاتا حدیث سنت ایک ہے، مطلب کوئی تم سے سودا کرے بکری کا، سودا کرے بھینس کا اور کما کے چلے جائے مرغی، تو جتنا بڑا دھوکہ اس نے کیا ہے اس سے بڑا دھوکہ وہ کر رہا ہے جو سنت اور حدیث کو ایک کہہ رہا ہے۔ سنت الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے۔ اب مثال کے طور پر اہل حدیث ہونا پکے والے، کل کو یہ اگر بیٹھ کر استنجا پڑھنے لگے تو کان پکڑ کے اٹھانا، کم بختو صحیح بخاری میں 1 2 نہیں 4 حدیث ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر استنجا کیا۔ 4 حدیث ہے، کتنی؟ یا بخاری میں دکھا دے بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث نہیں۔ بیٹھ کر استنجا کرنا سنت ہے۔ کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر تھا، کوئی ایسا معاملہ تھا کہ میرے آقا اس جگہ بیٹھ نہیں سکتے، امت کی آسانی کے لیے کبھی ایسا وقت آ جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سرکار نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اب اگر تمہارے نزدیک سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے اور تم اہل حدیث ہو تو تمہیں ہر حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ سرکار نے حالت نماز میں اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھایا، اٹھاؤ بخاری کی حدیث، اور اٹھا کر نماز پڑھی۔
کل سے جتنے اہل حدیث جبل پور میں ہے اپنے پلوں کو لے کر آنا، عورتوں کو تو لاتے ہی ہو حنفیوں کو رجھانے کے لیے تاکہ یہ لونڈے عورتوں کے نام پر مسجد میں آئے، اپنے پلوں کو بھی لانا اور اٹھا کر نماز پڑھنا۔ بتاؤ کیا بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے؟ تو کیسے جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو گئے؟ سرکار نے حالت روزہ میں اپنی ازواج کے بوسے لیے ہیں، حدیث ہے سنت نہیں۔ حضور نے مدینے آنے کے بعد بھی کئی ماہ تک بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی ہے، حدیث ہے سنت نہیں۔ حدیث اور سنت کے فرق پر میری کتاب ہے، گوگل میں سرچ مار کر پڑھیے، تفصیل آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی اہل حدیث بن ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث بننے کا نقصان یہ ہے کہ اسے منسوخ حدیث پر بھی عمل کرنا پڑے گا اور ہر حدیث پر عمل کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث بنے تھے اور امام حنبل کا قول دکھاتے، امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ کی قسم اگر اہل الحدیث حق نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا حق کون ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین سے دکھاتے ہیں، دیکھو وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر ایک ہی حق گروہ ہے اہل الحدیث کا۔ پھر لوگ چکرا جاتے ہیں کہ مفتی صاحب تو رات میں ایسا بولے اور گوگل کے مقلد صاحب ایسا دکھائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اہل حدیث اور اہل قرآن یہ دو فرقوں کے نام نہیں، یہ دو فرقوں کے نام نہیں، دو علمی طبقوں کے نام ہیں۔ کس کے نام ہے؟ جنہوں نے ابتدائی دور میں قرآن کی تدوین کی، قرآن پہ اعراب لگائے، اس کی صورتیں وغیرہ، اس کے آیت وغیرہ مقرر کی، صورتوں کے نام رکھے، قرآن کو کتابی شکل میں لایا، قرآن کریم کی قرأتیں مقرر کی، قرآن کریم کو پڑھایا، اس کی تفسیریں لکھی، اس کے فیضان کو عام کیا، اس علمی جماعت کا نام اہل قرآن۔ لیکن آج اہل قرآن یہ پینٹ شرٹ پہننے والا بے ادب گستاخ جو حدیث کا انکار کر رہا ہے، منکرین حدیث، وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ اور اہل حدیث اس مبارک جماعت کا نام ہے جنہوں نے حدیث کو صحابہ سے لیا، حدیث کی جانچ پڑتال کی، اس کی جانچ پرکھ کی، اس کی کتابیں لکھی، اس کی سندوں کی حفاظت کی، اس کے متن کی حفاظت کی، حدیث کو پڑھایا، اس کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کیا۔ اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے۔ لیکن آج کل جن کو اردو تک پڑھنا نہیں آتی ہے، ایک صاحب مناظرے کے لیے آئے تو میں نے سوچا زیادہ ٹائم تو نہیں ہے، 1 سیکنڈ میں نپٹا دیتا ہوں، تو میں نے لکھا دور دور کریں، میں نے لکھا دور دور کریں، میں نے کہا پڑھو یہ کیا لکھا؟ پہلے یہ کیا بڑی بات ہے، میں تو بخاری پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بخاری بعد میں پڑھ اللہ، پہلے یہ تو پڑھ کیا لکھا؟ بولے یہ لکھا دور دور کریں۔ دیکھیں اب بتاؤ جن کو ڈھنگ سے اردو پڑھنی نہیں آتی ہو، جو لغت لے کر تھوڑا سعودیہ سے بھوجپوری عربی سیکھ کر آتے ہیں، وہ بھوجپوری عربی ہے سعودیہ میں، آپ کو کیا لگتا ہے سچی مچی کی قرآن والی عربی ہے؟ وہ بدو لوگ جو بولتے ہیں وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں بخاراتی جھاڑتے ہیں اور ہے بتے بھر کا، اس کا ٹیکوا دبا دو تو یہی مر جائے گا۔ یہ بڑے بڑے اماموں پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے، انچی ٹیپ لے کے ناپ رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں آتا تھا، ان کو یہ نہیں آتا تھا۔ امام اعظم جن کی تکلیف اس امت کا 80% حصہ کر رہا ہے، اس امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہتا ہے ان کو تو 3 ہی حدیث آتی تھی۔ کتنی؟ 3۔ میں نے کہا شکر منا ان کو 3 ہی آتی تھی، تو 13 صدیوں تک آپ نکلے نہیں۔ جب 14ویں صدی میں انگریز کے مرموز قدم پڑے تب آپ پیدا ہوئے۔ اگر ان کو 4 آتی تو انڈے سے باہر ہی نہیں آتا انڈے سے باہر نکلتا چ نہیں کبھی، وہیں دم توڑ دیتا۔ پھر ماں بولتی بہت باس مار رہا، جا کے وہ کانڈے کو پھینک کے آئے، کچر کنڈی میں پھینک کے آئے۔ بتاؤ امام اعظم کے بارے میں کہہ رہا 3 حدیث آتی تھی۔ ارے جبل پور کے غیر مقلدوں، امام اعظم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام
मुहद्दिस कबीर से हजारों हदीसें सुन लो, हजारों हदीसें सुन लो। इस करीब हनफी से आओ सामने, तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। और मेरा शजरे हदीस जो 31 रास्तों में रसूलुल्लाह तक मिलता है, तुम्हें पढ़कर बताता हूँ। हनफियों से तुमने इल्म की भीख ली है, हदीस का इल्म तुम्हें हनफियों से मिला है, ईमान की दौलत तुमको हनफियों से मिली है। और हम ही तो गुर्रा रहे हो, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, हम उनकी राजब खाने गुर्राने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सूफी करीम हनफी साहब क़िबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अहले हदीस बने फिर रहे हैं। अहले हदीस एक इल्मी तबके का नाम है। पूछिए उलमाए किराम से जो यहाँ बैठे हैं, मौलाना सादिक मिज़बाही, मुफ्ती नईम अख्तर साहब, मुफ्ती उबैद मुस्तफा साहब, और भी उलमाए किराम जिन्होंने मदरसे में वक्त दिया है और जिनकी उम्रें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ने में गुजरी है, आज हमको अवॉइड कर कर, हमको इग्नोर करके डायरेक्ट हदीस कुरान समझने बैठा है। खुदा की कसम मैं सच्चा वाक़या बता रहा हूँ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक 22-23 साल पुरानी बात है, मैं तरावी पढ़ाने गया तो असर का वक्त हुआ तो मैंने कहा यार एक मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ। मस्जिद में मैं वजू कर रहा हूँ, जमात इस्लामी का एक प्रोफेसर हाथ में इंग्लिश वाला कुरान लेकर, हाँ रोमन वाला, और साथ में चंद लौंडे बैठे कॉलेज के इन शर्ट करके बैठे हुए, उनको बता रहा देखो ये कुरान बहुत आसान है, मौलवियों ने मुश्किल किया, इनको कुछ आता जाता है नहीं, हम लोग डायरेक्ट कुरान पढ़ेंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, नजराने, फातिया, मलीदा, उरूस, चादर, गागर, बंडल बंडल सब बंद हो जाएगा। ये लोगों ने कुरान को मुश्किल किया, कुरान तो बड़ा आसान है, तो हम सब पढ़ सकते हैं, खुद ही पढ़ो, खुद ही दीन पर चलो। अब मुझे रहा नहीं गया यार, क्या है ना, पंगे लेने की शुरू से आदत है, सही। मैंने कहा यार अब जाता हूं, अंदर गया, मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप ये जो बच्चों को कह रहे हैं हदीस कुरान पढ़ने के लिए कोई इल्म सीखने की, सर्फ की, नहव की और दीगर उलूम की, मदरसे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हदीस कुरान पढ़ो, तो ये बात आपकी सही है? बोले बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा ये बताइए आपकी जबान कौन सी है? बोले उर्दू। तो मैंने कहा एक शेर पढ़ता हूँ, उसका मतलब बताइए। मैंने गालिब का एक शेर पढ़ा, नक्शे फरियादी है किसकी शौक़ियत तहरीर का, कागजी है पैर करे तस्वीर। मैंने कहा इसका मतलब बताइए। बोले मौलाना इसका मतलब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने कहा इसका मतलब बयान करने के लिए हाल ही ने 1800 सफ़े सियाह कर डाले, फिर भी कहा कि मैं भी नहीं समझ पाया गालिब कहना क्या चाहता। तेरी खुद की जबान उर्दू, ये शेर भी उर्दू में, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू आजमी है और कुरान अरबी में उतरा है, और कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है जिसको समझने के लिए बुजुर्गों ने उम्रें खपा दी है। आज तू दावा कर रहा है कि हम कुरान को समझ सकते हैं और आयत पेश कर रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान, अल्लाह ने कुरान को आसान किया समझने के लिए। अब एक जाहिल, कुरान के अंदर दो तरह की बातें हैं, एक है कुरान के अंदर पिछली उम्मतों के वाक़ियात, उनके किस्से, उनके ताल्लुक से नसीहत वाली बातें, तो अल्लाह ने ये वाला पार्ट आसान किया है। कुरान का दूसरा पार्ट है मसाइल का, अहकाम का, जहां इज्तिहाद और इस्तिंबात से काम लिया जाता है। क्या ये अल्लाह ने आसान किया है? नहीं, इसके लिए तो एक खास टीम है जो समझेगी और हमें समझाएगी, और हमारा काम है उनको फॉलो करना। कबाड़ा कर दिया, बताओ यार। जैसे रोजाना अखबार नहीं पढ़ते हैं रद्दी, वैसे बुखारी मुस्लिम कर दिया इन जाहिलों ने। हर शख्स हदीस कुरान पढ़े जा रहा, हर शख्स। हम पढ़ने से मना थोड़ी कर, अजीब आदमी हो यार। कल आपको अगर दांत में दुखे ना, तो जो चौराहे पे मोची चप्पल सीता उसी के पास जाना, हुजूर जरा इलाज कर दीजिए। बोलेंगे क्या पागल मौलाना बंबई से आके कुछ भी बड़बड़ कर रहा है, ये कोई बात है? दांत का इलाज मोची करता है कि डॉक्टर करता? अच्छा,
کل کو گھر بنانا ہو تو اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کسی ڈاکٹر سے جا کر لینا، کتنا سلیا لگے گا، کتنی سیمنٹ، کتنا mm کا سلیا لگے گا، کتنی ریتی اور کتنی اینٹ لگے گی. تو ڈاکٹر کہے گا بے وقوف ہے، اس کے لیے اسپیشلسٹ ہے، وہاں جاؤ سول انجینئر کے پاس، وہ بتائے گا، کوٹیشن آپ کو دے گا. تو آپ بڑے چتر ہو، بڑے ہوشیار ہو، دنیا میں جو جس فن کا ایکسپرٹ ہے، جس فن کا ماہر ہے، اسی کے پاس جاتے ہو. تو خدا کی قسم بتاؤ، دنیاوی شعبے کے اندر، دنیاوی کاموں کے اندر ماہرین اور ایکسپرٹس تو ہو سکتے ہیں، حدیث قرآن کے معاملے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں. یہ ٹچے، یہ لچے جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے، یہ کم بخت جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، اردو کو اگل دیتے ہیں، ایسے لوگ حدیث قرآن سمجھیں گے. خدا کی قسم جب یہ سمجھیں گے تو نبی فرماتے ہیں خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو ایکسپرٹ سے سمجھو. اب سن لو، اہل حدیث کسی فرقے کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایک علمی جماعت کا نام ہے جو جماعت خیر القرون کے اندر تھی. اور اہل حدیث اسے کہا جاتا جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہوتی، اسے اہل حدیث کہا جاتا. آج ہمارے دور میں جس کو باپ دادا کا نام یاد نہیں ہے وہ اہل حدیث بنا ہوا ہے. جو دادا سے اوپر جس کی کیسٹ بند ہو جاتی ہے وہ اہل حدیث بنا ہوا ہے. بیٹے اہل حدیث نہیں بن سکتے آپ. اہل حدیث اگر بنو گے تو پھر ہر حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا. ہم اہل سنت ہے. نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ فساد امت کے وقت جو شخص من تمسک بسنتی، کیا پکڑو گا؟ بولو پیچھے والا. مناظر صاحب آئے ہوئے ہیں، ابھی تو میں بھی نہیں جانتا کہاں کھڑے ہیں، دائیں کے بائیں. اب بالکل سپاچٹ ہے یا جھاپک ہوا ہے، لیکن ہے یہی کہیں ہے مناظر صاحب. ابھی تقریر کے بعد مناظرہ کریں گے، دیکھنا کتنا مزہ آئے گا پھر آپ. تو نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی، میری سنت کو فساد امت کے وقت جو مضبوطی سے پکڑے گا، سنت سے تمسک کرے گا، اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. نبی نے اپنی جماعت کو کہیں بھی اہل حدیث نہیں کہا، کہیں بھی حدیث پہ چلنے کی بات نہیں کی. جب سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جیسے بنی اسرائیل میں 72 تھے. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا تھا، ضرور میری امت میں کوئی ایسا ہوگا. اور اس حدیث کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی، شوہر ریاست بھوپال، جو ان کے بڑے عالم ہیں، اب جد العلوم میں اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں. یعنی اہل حدیث کے نزدیک بھی تفریق امت والی حدیث صحیح ہے. تو نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. قربان جائیے، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا 72 کے نام کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، ان کے وہ کس طرح کے ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ آج کے دن جس راستے پر میں ہوں، ما انا علیہ واصحابی ہی الیوم، آج کے دن میں جس راستے پہ ہوں اس راستے پر صحابہ ہے. تو جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی جنتی فرقہ ہے. بابا بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. نعرہ کب سب کو لینا. ابھی تو اہل حدیث میں پونا گھنٹہ چلا گیا، سب کو لینا ہے نا بھائی. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، آج کے دن جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہ جنتی. تو رافضی جنتی کیسے ہوں گے؟ اس کا تو صحابہ سے پنگا ہے. اس کے نزدیک تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد سوائے 7 لوگوں کے سارے صحابہ دین سے پھر گئے. میرے پاس کتاب موجود ہے، آن لائن میں کتاب دکھا سکتا ہوں. اگر کوئی رافضی ماتمی کیڑا آیا ہو ایران کا پھجڑا کھانے والا تو وہ بھی ریڈی رہے مناظرے کے. سب سے مناظرہ کرنا، کسی کو نہیں چھوڑنا. سب ہوں عبید رضوی میں غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر. سبحان اللہ. تو شیعہ اس حدیث کے تحت جنتی
اور شیعہ کا چھٹن کھانے والے ایرانی چائے نے جن کا دماغ خراب کیا ہے، یہ موالی نام نہاد مولائی جو حضرت امیر معاویہ پہ پاگل کتے کی طرح بھونک رہے ہیں، یہ بھی جنتی۔ اچھا اب آگے دیوبندی، تو دیوبندی صحابہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی مانتے نہیں ہیں۔ صحابہ کو ماننے کا مطلب ہے صحابہ کیوں ماننا؟ کیا صحابہ نے حضور کی قبر انور سے استغاثہ نہیں کیا؟ بعد وفات حضور کا وسیلہ نہیں لیا ہے؟ اور دیوبندیوں کے عقیدے میں خدا کے علاوہ کسی کو بھی دور و نزدیک سے پکارنا ابو جہل کے برابر شرک ہے، تو دیوبندی بھی آؤ۔ اب اہل حدیث بچے نا صحابہ والے کہ نہیں؟ تھوڑا سا پانی پی کے بتاؤں، دودھ پاک پڑی۔ آج ایک نقطہ بتاتا ہوں، میں سن لو میرے سے۔ یہ جو اہل حدیث ہے نا، شیعہ رافضی سب آؤٹ، بچے اہل حدیث محقق لوگ ماشاءاللہ جبل پور کے، تو یہ لوگ صحابہ والے ہیں نہیں، یہ چھوٹے رافضی ہیں۔ چھوٹے رافضی کون سے رافضی؟ چھوٹے۔ ہاں اگر یہ صحابہ کو مانتے تو 20 رکعات تراویح پہ بھی چیلنج ہے میرا۔ ہاں ابھی رمضان آنے والا، ماشاءاللہ میرا سنی بھائی جو 5 وقت مسجد میں دکھتا نہیں، جمعہ میں دکھا تو دکھتا، جیسی رمضان کا چاند دکھے گا ماسک ٹیپ ٹاپ میں کپڑے مار کے پہلی صف میں امام صاحب کو منہ دکھانے آئے گا، امام صاحب میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، 1000 کی چپل پہن کے آتا، بعد میں ڈھونڈتے ڈھونڈتا کہاں گئے؟ وہ 1000 کی جگہ مسجد کے سنگا خانے کی چپل کون غیر مقلد رکھ کے بھاگا؟ وہ 8 روپیہ 2000 رکھ کے بھاگا ہے، اس کی پہلے ہوتی نا بیچارے کی، اور تیری بعد میں ہوتی۔ ایک صاحب مجھے ملے، بہت بڑے فضیلت الشیخ حفظہ اللہ سعودیہ ریجیکٹ تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور عین پاک ہاتھ اتنا گاڑھا تھا کہ میں اسے کانپ رہا۔ پہلے مولانا یہ بتائیے 20 آپ اللہ رسول کی مانی، اللہ رسول کی مانی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ رسول کی مانوں گا، تو اللہ کے رسول اللہ بولے میں ملا ہوں، تو میں نے کہا میں ملا کی کیوں مانوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ بولے مان لیجیے تراویح 8 رکعت۔ میں نے کہا یہ تو قاعدے کے لحاظ سے بھی نہیں۔ جبل پور میں غیر مقلدوں میں نے تقریر کرنا بند کر دیا، یہ جبل پور، اس کے بعد کولکتہ 23، پھر تقریریں بند، میرا کچھ مسئلہ۔ لیکن اگر میرے جانے کے بعد مناظرے کی نوبت بنتی ہے تو رضا ایکشن کمیٹی سرفراز بھائی، یاسین بھائی اور جتنے بھی ہیں رضا ایکشن کمیٹی والے، ان کا آفس ہے، یہاں جا کر اپلیکیشن ڈال دینا، کلیم حنفی سے مناظرہ کرنا، میں اپنے ٹکٹ بھاڑے سے آؤں گا جبل پور میں انشاءاللہ مناظرے کے لیے تیار۔ بیٹا زندہ آباد۔ دیکھو جتنے ٹاپک دیے ہو نا تو 10 روز کا بیان کروانا چاہیے تھا، ایک ہی روز میں سب کو نپٹنا، یہ کم وقت غیر مقلد چھوڑ نہیں رہا مجھے۔ تو 20 رکعت تراویح کو بولے مولانا مان جائیے 20 ہے، یہ 8 ہے۔ میں نے کہا 20، بولے نہیں 8۔ میں نے کہا نہ تیری نہ میری، ایک بات بتا ایمانداری سے، ایک موبائل فون ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 8 روپے میں ملتا اور بہت دور جا کر لینا پڑتا۔ اب آپ 8 روپے جیب میں لے کر پڑھا کے چل رہے ہیں، آج تو لے کر آؤں گا، مثال دے رہا ہوں۔ تو راستے میں حضرت مل گئے، مفتی صاحب، سلام دعا ہوئی، مفتی صاحب نے کہا کہاں جا رہے؟ بولے موبائل لینے جا رہا ہوں، 8 روپے میں ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نہیں میں نے سنا 20 میں ملتا ہے۔ تو عقل مندو جبل پور والوں ذرا ایمانداری سے بتانا، عقل مند انسان کتنے روپے لے کے جائے؟ اگر 20 میں آیا تو 8 20 کے اندر ہی آتا ہے کہ باہر آتا ہے؟ 8 20 کے اندر ہی آتا ہے نا بھائی۔ تو عقل مند انسان کتنا لے کے جائے گا؟ 20۔ تو میں نے کہا دیکھو آپ 8 پڑھ رہے ہو، میں 20 پڑھ رہا ہوں، ایک دن نظام عالم ختم ہوگا، سارے انسان اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اب جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اگر تراویح 8 نکلی تو میں کتنی لے کر گیا؟ تو میری 8 تراویح ہو گئی، 12 نفل ہو گئی۔
12 नफिल हो गई, घाटे में हूं मैं। और 20 इंच निकली तो क्या करता, वापस आगे पड़ता। कैसी ठुकाई होंगी रे तेरी दलिंदा, छोटे नमाज के चोर, हराम चोर, इतना बड़ा नफस है करना जरूरी नहीं है। पीछे वाले को दे, मेरे को मत दे। ऐसा करता, देना है तो दे, नहीं तो मत दे। टॉफी जरूरी नहीं है तो पाजामा भी जरूरी नहीं। सही बुखारी की हदीस है, मुफ्ती नईम अख्तर साहब है कि नहीं, अम्र इब्ने सलमा की हदीस है कि उन्होंने बगैर पाजामे के नमाज पढ़ाई और उनका पिछला हिस्सा जब दिखा तो लोग हंसने लगे, बताओ इमाम साहब का पिछवाड़ा दिख रहा है। गुर्बत का जमाना था, गुर्बत का जमाना था। तो सब ने चंदा इकट्ठा करके उनको एक लंबा कुर्ता सिलाया। तो फरमाते इतनी खुशी हो गई, क्या ईद की खुशी। तो जो नमाजें उस तरह पढ़ी गई थी किसी ने लौटाया नहीं। तो तू कहता टोपी जरूरी नहीं है, मैं कहता हूँ हदीस की रोशनी में पाजामा भी जरूरी नहीं है। तू तो अहले हदीस है, तुझे अमल करना चाहिए ना, और ज्यादा अमल करना चाहिए। हम लोग तो सुन्नत वाले, जो हदीस सुन्नत होगी हम अमल करेंगे, जो सुन्नत नहीं होगी हम अमल नहीं करेंगे। आई समझ में बात बहुत गहरी है, बहुत लंबी है। अब यहीं पे खत्म करता हूँ कि तरावीह 20 रकात हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सहाबा की पूरी जमात ने पढ़ा। और इमाम मालिक के नजदीक तो 36 रकात है, और इमाम मालिक के नजदीक 36 रकात है, और 5 रकात भी 41 रकात। आज भी हरम काबा में, मक्के और मदीने में जब हमसे ये कहते हैं मिलादुन नबी पे, हमने सऊदी में नहीं देखा, और उसके टाइम हमने सऊदी में नहीं देखा। सऊदी किसी नबी का नाम है कि सऊदिया किसी फिक्री मजहब का नाम है, या सऊदिया किसी आसमानी किताब का नाम है? तो सऊदिया में 20 रकात देखा कि नहीं देखा? रियाल पे राय टपकाने वाले गैर मुकल्लिदो, 20 रकात के टाइम अम्मा मर जाती है, उमर फारूक ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। दलाइल काहिरा से मैं बताऊंगा। और तुम तो तरावी के तारीख में 3 बार टेढ़े होके मेरे सामने तुम्हारा जनाजा उठ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, तरावी की तारीख में हजरत उमर ने 3 तलाक को 3 करार दिया। ये नहीं मानता, ये हजरत उमर के कई फैसलों को नहीं मानता, इसे सहाबी मत, आप इसे सहाबा वाला मत समझना। और नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ते से गुजरे शैतान अपना रास्ता बदलता है। उमर से मुंह कौन मोड़ता है? ये माज़अल्लाह तरावी को बिदअत फारूकी कहते हैं। तुम्हारी माँ तुम पर रोए, वो अंग्रेज की हरामी औलाद हो। खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम, अगर उमर फारूक बिदअती है तो दुनिया में किसी माँ ने जन्नती पैदा ही नहीं किया। अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम, उमर का जन्नती होना इतना ही यकीनी है जितना यकीनी ये कि जन्नत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, अकायद अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जुमा की दूसरी अजान को ये बिदअत उस्मानी कहते हैं। ये सहाबा वाले नहीं है। और नबी ने फरमाया जन्नती जमात कौन सी? सहाबा वाली। अच्छा, सहाबा से रहा नहीं गया, पूछा हुजूर उसका नाम बताइए। जन्नती जमात सुनना है नाम? शुरू में ही मैंने कहा ना कि मेरे तमाम सुन्नी, हनफी, बरेलवी जन्नती भाई, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला है भाई। साहबा ने पूछा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर उठाकर देखो जो कुरान की पहली तफसीर है, और अल्लामा अब्दुल करीम शहरिस्तानी की अल मिनल वल निहल, कि अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि हुजूर उस जन्नती जमात का नाम क्या है, सरकार ने फरमाया 73 फिरकों में जो एक फिरका जन्नत में जाएगा उसका नाम अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत व जमात, अहले हदीस, कादियानी, राफजी, गैर मुकल्लिद, देवबंदी, शकील बिन हनीफ के चेले। एक नया आ गया, इमाम महदी। बताओ, हदीस में है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं हुजूर ने फरमाया
کہ قرب قیامت جب دنیا میں ظلم و ستم بڑھ جائے گا، زلزلے پیدا ہوں گے. جبل پور والے کتنے جھٹکے کھائے ہو زلزلے، جب ہر طرف زلزلے ہوں گے اور زمین پر کفر ہی کفر ہوگا. اللہ میری نسل سے ایک بچہ کو پیدا کرے گا جس کا نام میرے نام پر، جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، جس کا نام میرے نام پر اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ. اور یہ درندر کون ہے؟ شکیل بن. کیسے کیسے پاجامہ لوگ بولنے سے پہلے کچھ سوچتے کہ نہیں، تھوڑا ٹھیک ٹھاک قرآن حدیث کو دیکھ لیتے کہیں کچھ جگاڑ بیٹھ رہا ہے کہ نہیں بیٹھ رہا تھوڑا بہت. میں گیا تقریر کے لیے، ہانگ کانگ گیا تھا ابھی چند مہینے پہلے، ہانگ کانگ چائنا. ایک صاحب سے میری بھیٹ ہو گئی، ملاقات ہو گئی. ہاں الحمدللہ میں نے 11 کنٹری کا وزٹ کیا، اللہ کا کرم. اور جہاں بھی جاتا ہوں اسی شان بان آن اور اسی انداز میں بات کرتا ہوں. تو ایک صاحب سے میری بھیٹ ہو گئی تو بولے مرزا صاحب اللہ کے نبی ہیں. تو میں نے کہا وہ کوئی قرآن میں ان کے تعلق سے کچھ ہے؟ بولے ہے نا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا نہیں. اور خود مرزا صاحب سے بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا من بعد اسمہ احمد، جو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد جو نبی آئے گے ان کا نام احمد ہوگا. تو دیکھیے ان کا نام احمد ہے کہ نہیں ہے، احمد قادیانی. تو میں نے کہا اس میں غلام بھی تو لگا ہے. بولے نہیں، غلام تو غلطی سے پڑا. غلام تو ایک مرزا غلام قادیانی کی ایک مولانا سے بحث ہوئی، ان کا نام تھا عطا اللہ. بحث ہوئی تو غلام قادیانی نے کہا میرے ماں باپ نے غلطی سے غلام پڑھا دیا، ورنہ میرا نام تو احمد ہی ہے. تو مولانا بھی بڑے چتر تھے، بولے اچھا میں سمجھتا تھا کہ ایسا حادثہ تو صرف میرے ہی ساتھ ہوا، مجھے آج پتا چلا کہ آپ بھی اس کا شکار ہوئے. بولے حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ بولے میرا نام بھی صرف اللہ تھا لیکن ماں باپ نے عطا پڑھا دی. ماں باپ نے عطا اللہ، میرا نام بھی صرف اللہ ہی تھا، ماں باپ نے عطا پڑھا دیا تو عطا اللہ ہو گیا. جیسے تمہارا نام صرف احمد تھا، ماں باپ نے غلطی سے غلام پڑھا دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اللہ ہوں تو کم بخت میں نے تو کوئی نبی بھیجا ہی نہیں، تو کیسے پاجامہ کیسے کیسے پاجامہ لوگ ہیں. تو میں نے اس قادیانی سے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا ایک بات بتا، شب معراج سرکار نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی تھے، پیچھے تھے. مرزا کہاں تھا؟ مسجد اقصی کے پاخانے میں. کہاں تھا؟ کون سی صف میں تھا؟ ذرا بتاؤ بتاؤ. کیسے کیسے پاجامہ لوگوں کو نبی مانا جا رہا ہے، مہدی مانا جا رہا ہے، محقق مانا جا رہا ہے، مدقق مانا جا رہا ہے، مجتہد مانا جا رہا ہے. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا، مفتی نہ یہ نہ وہ. تھوڑے دنوں بعد مجتہد کی بار آنے والی. ابھی مفتیوں میں ہی پریشان ہوں نا جبل پور والوں، آگے مجتہدوں کی بار آنے والی، نبی کے معاذ اللہ باہر آنے والی. اور ایسے ایسے پاجامہ لوگ پیدا ہوں گے. خدا کی قسم بتاؤ، مرزا غلام قادیانی اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب کے نام آپ دیکھو سنگل ہے. آدم، نوح، شیش، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، یعقوب، زکریا، سارے نبی کے نام سنگل ہے. عیسیٰ ہمارے آقا کا نام محمد، سب کا نام سنگل ہے. اس کا نام 3 میٹر لمبا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی. بتاؤ ایسے لوگ بھی نبی ہو. اب یہ گدھا شکیل بن حنیف کے اٹھا ہے، اٹھا تو یہ تبلیغیوں سے اور بہار سے آیا ہے. تو نبی نے تو فرمایا کہ جو مہدی ہوگا، مہدی نہیں مہدی یعنی ہدایت پایا ہوا مکمل طور پر وہ پیدا ہوگا اور اس کے باپ کا نام بھی محمد ہوگا اور عبداللہ ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا. اور وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا رمضان میں تو وقت کے ولی اس کو پہچانیں اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو وہ انکار کریں گے. تو آسمان سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو. شکیل کے بارے میں کہیں سے آواز آئی ہے؟ گیا تھا خانہ کعبہ میں. کیسے کمینے لوگ ہیں. امریکہ کا بولتا ہے کاف الف کاف اور فرانس کا پیر، امریکہ کا آخری والا کاف الف اور فرانس کا پیر ملا کر کافر. مطلب یہ 2 دجال ہیں، امریکہ اور فرانس. ان کو مٹانے کے لیے میں آیا. پاسپورٹ بنا ہے شکیل بن حنیف کا، کیسے جا کے مٹائے گا بھائی؟ اسے دعا کر کے مٹائے گا.
خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بہکو مت، گمراہ مت ہو۔ تسلسل کے ساتھ اہل سنت کا جو مذہب آ رہا ہے، جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت اور بریلویت کہا جاتا ہے۔ بریلویت سے مراد کوئی نیا فرقہ، نئی فقہ، نئی فکر، نیا مذہب، اللہ کی قسم ایسا نہیں۔ دیکھو اس میں بہت ایجڈ لوگ بھی بیٹھے، عمر دراز لوگ بھی بیٹھے۔ اب ان سے پوچھئے کہ جب آپ چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، تو آپ کے زمانے میں گھی کتنے ٹائپ کا ہوتا تھا؟ صاحب کہیں گے بابو ایک ہی ہوتا تھا، دیسی گھی۔ یہ جو ڈالڈا والڈا نکلا ہے یہ سب تو ابھی 20 25 30 سال کی پیداوار ہے۔ کسی اور ایجڈ انسان سے پوچھو کہ آپ کے زمانے میں گائے کتنی ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے بابو ایک ہی دیسی گائے تھی، یہ جرسی گائے 30 لیٹر دودھ دینے والی بدابد، یہ ابھی 25 30 سال کے اندر آئی۔ کسی اور ایجڈ انسان سے پوچھو آپ کے زمانے میں مرغی کئے قسم کی تھی؟ بولے کہ ایک ہی قسم کی تھی، گوران مرغی، وہ انڈے پہ 22 دن بیٹھتی تھی، گھولتی تھی، بعد میں اس میں سے چوزے نکلتے تھے۔ اب ویسا نہیں ہے، ترقی کا زمانہ ہے، مشین بڑی سی لگی ہے، ادھر سے کچا انڈا ڈالو، ادھر سے کچا، ادھر سے بچہ، فٹافٹ مفتی، فٹافٹ محقق، فٹافٹ مجتہد۔ غیر مقلدوں کے آفس میں گیا تو فل کانفیڈنس، ہاں آج تو میں بھی امام اعظم کو پچھاڑ لوں، اما پچھاڑتا بتا کیا فاسٹ ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی۔ اب بتاؤ یہ 18 سال جو پڑھ کے بیٹھے یہ سب بیکار ہے۔ بہرحال اب ان سے کہو تو یہ بتائیں گے کہ یہ جو فارم کی مرغی ہے یہ ابھی کی پیداوار ہے۔ تو دیکھو جب گھی میں ڈپلیکیٹ آیا تو جو اصلی تھا اس کے لیے کیا لگانا پڑا؟ دیسی۔ جب گائے میں ڈپلیکیٹ آیا تو اصلی کے لیے کیا لگانا پڑا؟ دیسی۔ یہ ہمارے مہاراشٹر میں بولتے گوران، میں بیڑ ضلع کا ہوں، مہاراشٹر میں مراٹھواڑہ۔ اب جب مرغی میں ڈپلیکیٹ آیا، فارم کی مرغی 1.5 مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا لگانا پڑا؟ گوران مرغی، دیسی مرغی۔ تو جب اہل سنت و جماعت میں اس طرح کے چور اچکے چور دروازے سے گزرنے کی کوشش کرنے لگے اور اہل سنت اپنے آپ کو کہنے لگے تو اصلی اہل سنت کو پہچان کے لیے بریلوی کہا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عقائد اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ ہم کوئی نیا فرقہ نہیں ہے۔ اب بھئی آؤ مناظرہ کرو، جس کو کرنا ہے کرو۔ ہم اپنے عقائد کو، اپنے معمولات کو، اپنے مراسم کو، اپنی رسومات کو، اور ہمارے یہاں جو 4 چیزیں حجت ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس فقہا، اس کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ ہم ہی وہ جماعت ہے جو صحابہ کا تسلسل ہے، تابعین کا تسلسل ہے، اولیاء امت کا سلف ہے، ہم ہی منہج سلف پر ہے۔ حقیقی سلفی تو ہم ہیں، آپ تو سلفی ہو میاں، سلفی نہیں ہوا۔ اب جب ہم بریلوی اہل سنت ہیں، اب دیکھو اہل سنت میں بھی اب کچھ دنوں سے ایک نئی فکر آنے لگی، لوگ اپنے آپ کو سنی بریلوی کہلانے پر مطمئن نہیں، اپنے لیے مولائی لفظ چوز کر رہے، مولائی۔ اب کچھ لوگ اپنے آپ کو حسینی سنی کہنے لگے۔ حسینی سنی کیا بریلوی نہیں؟ خدا کی قسم بریلویوں سے پکا حسینی کون؟ ہمیشہ مشن حسین کو زندہ رکھتے ہوئے باطل کے آگے جھکتے نہیں ہیں، ہمیشہ باطل کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خریدی۔ اب جو یہ اٹھے ہیں مولائی نام کے، اب ان کی مجالیں دیکھو، پتے بھر کے لوگ صحابہ کرام پر بھونک رہے، تھوڑی سی ٹھکائی کرو لوگ تو درود پاک پڑھو نا بھائی۔ نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی دیر بیچارے محقق صاحب کو ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی کہ توپ کا رخ میری طرف لے۔ ابھی بابا پارٹی، ارے 10 دن کا پروگرام رکھو تب تو بات ہوگی، ایسی ایک دن میں سب ہوگا۔ اب یہ جو بابا پارٹی ہے، درگاہوں کے خدام، مجاورین،
انہوں نے بزرگوں کے معمولات کو لے لیے, عرس لے لیا, فاتحہ خوانی لے لی, صلاۃ و سلام لے لیا, بزرگوں سے جو اعمال و اشغال اور مراسم آ رہے تھے وہ لے لیے. بزرگوں کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ ان بزرگوں کا عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ آج مزاروں پر بیٹھے ہوئے یہ چادر چور مجاور جو شیعوں کی بولی بول رہے ہیں اور صحابہ کرام پر بھونکتے ہیں اور اہل بیت کی رٹ اتنی لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام کو در والا کہتے ہیں, صحابہ کو باغی کہتے ہیں, صحابہ کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب بات اتنی نہیں ہے کہ یہ مولا علی کو صرف ابو بکر و عمر سے افضل کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ تینوں کے دلوں میں چور آ گیا ہے. وہ کٹنی کا مردود تیر جو کسی اجمیر کے خادم کا خلیفہ ہے, اب تو بھی اور تیرا پیر بھی اور اس کا باپ بھی اٹھ کے آ جائے, تنے تنہا یہ کلیم حنفی عظمت صحابہ پر پہرا دینے کے لیے کٹنی آنے کو تیار ہوں. جو تو نے میسج کیا ہے کہ امیر معاویہ جہنمی ہے, مسلمان نہیں ہے, صحابی نہیں ہے, اپنی بات پہ قائم رہ. میں تیری بات پہ تجھے چیلنج مناظرہ دیتا ہوں, آن ریکارڈ دے رہا ہوں. اے پیر اور تیرے جیسے جتنے بھی منگل سے پہلے والے پیر ہیں سب جمع کر لینا, تنے تنہا یہ کلیم حنفی آئے گا اور حضرت امیر معاویہ کیا تمام صحابہ کے بارے میں حدیث و قرآن کا یہ نظریہ بتائے گا. صحابہ سارے کے سارے مسلمان ہیں, اللہ کا انتخاب ہے, عادل ہیں, متقی ہیں, سقاء ہیں, جنتی ہے, تنقید سے بالا تر ہے. صحابہ تنقید سے بالا تر ہے, ان سے محبت ضروری, ان سے بغض حرام. یا رسول اللہ, جنتی 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 جنتی, زندہ باد زندہ باد, تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. واہ واہ, عزیزان گرامی تصویر کے سلامت رکھے. اجازت ہے نا تھوڑی دیر؟ جی جی 12 بج گئے, کھڑی کے چلیے میں بھی بجا دیتا ہوں. اب یہ کتنے پیر اٹھے ہیں, جو بھی میرا بھائی بولے پن کی وجہ سے دیکھو, خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ہم امیر معاویہ کو علی کے برابر نہیں لاتے. کس نے کہا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ معاذ اللہ کبھی ناصری, کبھی خارجی, کبھی اموی, اور کبھی یہ کہنا ہے کہ معاویہ کو علی کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے. جب میرے امام نے کہا فرق مراتب بے شمار کہ مرتبوں کو تو گنا بھی نہیں جا سکتا, مگر چونکہ وہ بھی صحابی ہے, صلح حدیبیہ میں اسلام لے کر آئے, ہجری 6 میں اعلان فتح مکہ میں کیا, تو میں سے نہیں ہے. حجر اسقلانی کی کتاب اٹھا کر دیکھو, یہ میرے دکھانے کا کام ہے. ارے جس نے ایک نظر مصطفیٰ کریم کو دیکھا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کس پیار سے انہیں دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. جس نے ایک نظر دیکھا اس پر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ. جس نے ایک نظر دیکھا صحابی بن گیا اور نماز روزہ کیے بغیر 99 سال کفر میں رہ کر مصطفیٰ کو دیکھا, انتقال کر گیا, قطعاً جنتی. اس کے مقام و مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث و قطب بھی نہیں پہنچ سکتا. اور جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں 5-6 سال گزارے ہوں, قرآن کے 9 پارے لکھے ہوں, 22 لاکھ مربع میل پر جس کی
ایسی عظمتوں کے ڈنکے بجتے ہوں جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت میں جب سارے لوگ موجود ہوں گے، انبیاء آدم سے لے کے دنیا کے آخری آدمی تک، جب معاویہ آئے گا تو اس کے بدن پہ نور کی چادر ہوگی جسے دیکھ کر اہل محشر دنگ رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتے کے پلے تو پیر ہے، حرام کے تو پیر ہے۔ خنزیر کہتا بولے معاویہ نام کا مطلب بڑا گڑبڑ ہے، ہاں لغت میں معاویہ کا مطلب کتیا کا بچہ یا اپنے یاروں کے ساتھ مل کر بھونکنے والی کتی یا لومڑی کا بچہ۔ اس کا جواب دوں آج؟ پیچھے والوں سننا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا یار، بہت دور اتنا ماشاءاللہ مجمع کھچا کھچ بھرا ہے، امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، ماشاءاللہ برکت ہو گئی۔ ہاں اٹھ کے دیکھنا بہت ضروری ہے، تقلید کرو، کہہ دیا مان لو، مگر تحقیق کا کیڑا نہیں جا رہا، ہم بھی دیکھا ہے، بولنے کے بعد بھی اٹھا، اصل میں بہت دیر سے بیٹھا، اس کے بھی پیر دکھ رہے ہیں، سوچا کھڑے ہی ہو جاؤ تھوڑا اسی بات، پیر موکلے کرو۔ اچھا کچھ بات جو میں بولتا ہوں وہ اردو نہیں ہوتی ہے، لے کر مت بیٹھ جانا۔ موکلے بولے موکلے کہاں ہے اردو میں؟ خوبصورت کہاں ہے؟ بولے خوبصورت اردو میں۔ مناظرہ تو کبھی کبھی ایسے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر کہا کہ معاویہ کا مطلب غلط ہے۔ پیر صاحب پہلے تو میں آپ کو حدیثوں سے جواب دیتا ہوں، پھر قاعدے سے لغت سمجھاتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا، اگر اس کے نام میں خرابی ہوتی، سرکار بدل کے اچھا نام رکھتے۔ حضرت عمر کی بیٹی آئی، حضرت عمر کی بیٹی آئی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی، تو ان کا نام آسیہ تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، انتی جمیلتن، تو خوبصورت ہے، گنہگار نہیں ہے۔ آسیہ کا مطلب گنہگار ہوتا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، تو خوبصورت ہے۔ حضور نے غلط ناموں کو فوراً بدلنے کا مزاج تھا۔ جب مدینے میں حضور آئے تو مدینے کا نام یثرب تھا، جس کے معنی بیماریوں کا گھر ہے، حضور نے بدل کے مدینہ کر دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کوئی مدینے کو اگر یثرب کہے تو کفارے کے طور پہ 10 مرتبہ، اسلامی بھائیوں کی طرح مدینہ 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 کہے، 10 مرتبہ کہے۔ جی ہاں، لیکن آج کل تو قوالی میں آ رہا ہے، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ قوالی سے دین سیکھو گے؟ جیسے پیروں کو لات مارتے ہو، قوالوں کو بھی لات مارو۔ ان بھانڈوں سے دین مت سیکھو، یہ علماء کی نورانی جماعت سے دین سیکھو۔ یہ قوال دین سکھائے، ان کو خود ہی ہوش نہیں کیا پڑھ رہے۔ اللہ ہی سے اللہ کا تماشا شب معراج معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال سرکار نے مدینے کا نام بدلا۔ اب سنو، حضرت امیر معاویہ جب اسلام لانے کے لیے حضور کے پاس آئے، اگر معاویہ نام میں خرابی ہوتی تو حضور نے اسے بدلا کیوں نہیں؟ کوئی ایسا نام جس کے کچھ معنی برے ہو اور کچھ زیادہ معنی اچھے ہو تو اسے رکھنے کی اجازت ہے اسے رکھنے کی اجازت۔ سرکار نے ان کا نام بدلا کیوں نہیں؟ اچھا چھوڑیے، یہ ایک امیر معاویہ جو تمہارے سینے پہ سانپ لوٹ رہے، امام حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ، نام اچھے سے رکھ لو۔ اس میں انہوں نے 32 صحابہ کے نام گنوائے ہیں جن کا نام معاویہ ہے۔ کتنے؟ 32۔ تو سرکار نے ان کے نام کیوں نہیں بدلے؟ اور سنو، مسند امام احمد، زیر زبر نہیں ہے تو محقق صاحب کہیں مسند نہ پڑھ لے۔ مسند امام احمد، مصنف ابن ابی شیبہ۔ ایک غیر مقلد کو میں نے دکھا، بولے یہ کیا مصنف لکھا ہے؟ ارے میں نے کہا گدھے، وہ مصنف لکھا ہے، مصنف نہیں لکھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند الفردوس، مستدرک میں یہ حدیث کی جامع کتابوں میں حدیث ہے۔
حضور جب مدینہ آئے تو مدینے کے اوپری حصے پر ایک مسجد تھی جس کا نام بنو معاویہ تھا. حضور نے اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی. مسجد کا نام بھی کیا تھا؟ اگر غلط تھا تو حضور کو چینج کرنا چاہیے. حضور نے چینج نہیں کیا. اچھا اور سنو، حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ ہے. جعفر طیار کے پوتے جو حضرت علی کے بھی پوتے لگتے ہیں، امام حسن کے بھتیجے لگتے ہیں، انہوں نے چینج نہیں کیا، اس نام کو باقی رکھا. کہہ رہے نہیں لیکن لغت میں تو آیا. ابے چغت لغت سے دین سمجھے گا؟ چغت البخارا. اگر تجھے لغت میں یہ دکھا کہ معاویہ کا مطلب کتیا کا بچہ، لومڑی کا بچہ، تو القاموس اٹھا، المنجد اٹھا، مصباح اٹھا، لسان العرب اٹھا. یہ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، لائبریری ہے اس شہر کے اندر سنیوں کی، اٹھا کر دیکھ معاویہ کے کتنے معنی ہیں. 18 معنی میں بتاتا ہوں. 18 معنی میں بتاتا ہوں. معاویہ مطلب پنجہ موڑنے والا، معاویہ مطلب ہاتھ توڑنے والا، معاویہ مطلب سینہ لڑانے والا، معاویہ مطلب حملے کے لیے پیچھے جا کر پوری طرح ریڈی ہو کر اٹیک کرنے والا. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. نہیں معلوم یہ معاویہ کا مطلب؟ راستہ جاتے ہو جبل پور سے بریلی جاتے ہو نا، راستے میں پتھر آتے، لکھا رہتا کتنا کلومیٹر ہے، رائٹ ہے لیفٹ ہے نشان آتا. وہ پتھر جو راستہ دکھائے اسے معاویہ کہتے ہیں. جی ہاں، معاویہ مطلب ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا، معاویہ مطلب پختہ رائے رکھنے والا، معاویہ مطلب اٹل رہنے والا، معاویہ معنی پچھاڑنے والا. اور ایک معنی علامہ منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے کہ جب سورج شام کو اپنی لالی پھیلا کر غروب ہو جاتا ہے اور رات کی سیاہی چھا جاتی ہے، رات اپنی زلفوں کو آسمان دنیا پر جب پھیلا دیتی ہے اور ایک وقت تک رک کر جب اس کے بسترا گول ہونے کا ٹائم آتا ہے اور وہ اپنی زلفوں کو سمیٹنے لگتی ہے، وہ صبح کے وقت ایک ستارہ چمکتا ہے جسے دیکھ کر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 بجے کے ٹائم کتے بھونکنے لگتے ہیں. تو جب کتے بھونکتے ہیں اس ستارے کو دیکھ کر، اس ستارے کا نام معاویہ ہے. چلیے میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، مل کر لگا. جبل پور والوں ساتھ دو میں. آپ کو کیا بولنا ہے؟ ہاں، محبتوں کے پیش ہوا معاویہ معاویہ. نعرہ ایسا لگاؤ کہ ایران کی زمین اور آذربائیجان اور ان جگہوں پہ زلزلے پیدا ہونا. قم میں، حوض علمیہ میں، ایران میں، تہران میں محبتوں کے پیش ہوا معاویہ معاویہ. نفرتوں سے ماورا، معاویہ معاویہ. نفرتوں سے ماورا، معاویہ معاویہ. دنوں کے بادشاہ معاویہ معاویہ. محب آل مرتضی، معاویہ معاویہ. بدن پہ نور کی ردا، معاویہ معاویہ. پہروں پر پہ چھا گیا، معاویہ معاویہ. ایران کل چلا گیا، معاویہ معاویہ. رافضیوں کو کھا گیا، معاویہ معاویہ. سبائیوں کو کھا گیا. معاویہ معاویہ. لگے گا نعرہ جا بجا. معاویہ معاویہ. مولا سلامت رکھے جبل پور والوں. وہ اعلان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جتنی میری انرجی تھی ختم ہو. دیکھو کتنے جیسے وہابی دیوبندی مدارس سے، جامعات سے پھیلا رہے، خانقاہوں سے بھی کتنے پھیل گئے. مدارس کی کمی نہیں ہے، یونیورسٹیز کی کمی نہیں ہے. بامبے میں ایک الگ کانسیپٹ پہ کام کر رہا ہوں، خانقاہ بنا رہا ہوں، خانقاہ حنفیہ، جہاں سے 10 شعبوں میں دین کا کام ہو. 6 سال سے اعلان کر رہا ہوں، لیکن ہر جگہ بڑی مایوسی کا مجھے سامنا کرنا پڑتا. جبل پور والوں، تقریر کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد میں یہاں مصافحہ کروں گا. حالانکہ میں رک نہیں سکتا، میرے کمر میں پرابلم ہے، لیکن مصافحے کے لیے رکوں گا.
खानका के कूपन्स है 500 के, 200 के, 50 के, 100 के। अल्लाह ने जितना दिया रब ताला देख रहा है तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है, तो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जरूर कूपन लेते जाएं। जिनके पास कैश हो वो कैश दे, जिनके पास कैश ना हो स्कैनर पे पैसे मारे, स्कैनर दिए। कहाँ पर है? हाँ मंगाइए, पीछे क्या करने रखे, यहाँ मंगाइए। दूसरा ऐलान समाज फरमाइए, आप रोजाना मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं। जितने बातिल फिरके हैं सबकी इल्मी तबीयत से कायदे से तहकीकी धुलाई में करता हूं मेरे चैनल के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत मसलक आला हजरत का इस वक्त सबसे बड़ा चैनल व्हाट्सएप पर। बहुत आसान है, मैं तरीका बता रहा हूँ, आप खुद भी ज्वाइन होकर अपनी फैमिलीज को, दोस्त अहबाब रिश्तेदार सारे मिलने जुलने वाले उलमा खुतबा शोरा सबको जोड़िए। और वहाबी देवबंदियों को भी जोड़िए, मौलाइयों को भी जोड़िए, तब्दीली राबजियों सबको जोड़िए। जिनकी ठुकाई हो रही उनका रहना जरूरी है ना जी। बहुत आसान सूरत यह है कि व्हाट्सएप पर आप जाएं, व्हाट्सएप पे अपडेट आया है, अपडेट्स में जाने के बाद ऊपर कैमरे का निशान है, बाजू में सर्च का बटन है, उस पर क्लिक करके टाइप करें सुन्नी, SUNNI सुन्नी, तो नीचे बहुत सारे नाम आएंगे, उसमें सुन्नी जमीयतुल अहनाफ आएगा, लंबा चौड़ा नाम। उस पर क्लिक कीजिए, चैनल खुलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, दबाइए, ऊपर फॉलो का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, इन्फो में जाकर उसकी लिंक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। अभी देवबंदियों और गैर मुक़ल्लिदों की ठुकाई हो रही है, उसके बाद शियों को और मौलाइयों को लिया जाएगा। ये मेरी तकरीर खत्म हो गई। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में चैनल से ज़रूर जुड़िए आप हज़रात। कुरान पाक के अल्फाज बोलने में या हदीस पाक कहने में या कोई वाक़िया नकल करने में, या हो सकता है कोई बात जो मेरे जहन में ना आ रही इस वक्त मैंने गलत बोल दी हो और उलमा ने भी तवज्जो न दी हो, मैं तमाम हाज़रीन सामईन के सामने अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करता हूँ। मौला ताला मेरी खताओं से दरगुजर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग। है भाई कोई मुनाज़रे के लिए, कोई सवाल के लिए है? कोई सवाल? सवाल करने वाले साहब यहाँ आए, सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ। मैं भी सवाल करूंगा, आप जवाब दें। मैं जानता हूँ इतने बड़े मजमे में कोई हिम्मत नहीं करेगा सवाल करने की, आई समझ लो बात। बाद में अगर मुनाजरे का मन करे तो रजा एक्शन कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन लेने वाली कमेटी और सरकार आला हजरत के नाम से मंसूब, और आपके शहर में दीन और सुन्नियत का मसलक का काम बड़ी मजबूती के साथ कर रही है। और उनकी खिदमत को जब मैंने सुना तो तबीयत अशश कर उठी, अपने मरकज से हैंडल होती है। इस रजा एक्शन कमेटी से जुड़िए, इनके दस्तों बाजू बनिए, इनका साथ दीजिए, और जो ये खैर के काम कर रहे हैं उसमें जरूर इनका ताउन कीजिए। और जिनको भी मुनाजरा करना हो इन कमेटी के अफराद से मिल लेना, बाद में इंशाअल्लाह तरतीब देखी जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलातो सलाम करें।